یہ شریعت کا خلاصہ ہے، کتاب و سنت کا خلاصہ ہے، دنیا میں آئے سارے انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، آسمان سے نازل ہونے والی ساری کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، سنتوں کا خلاصہ ہے کہ کسی بھی انسان کی زمین پر 5 چیزیں محترم ہیں: اس کا دین، اس کی جان، اس کا خاندان اور نسب، اس کی عقل اور اس کی عزت و آبرو۔ اور آج کے خطبے میں حضرات یہ جو آخری چیز ہے عزت و آبرو، میں اس کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ ہر انسان کی ایک عزت ہوتی ہے، ہر انسان کا ایک احترام ہوتا ہے، ہر انسان کی ایک حرمت ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک آبرو ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک ناموس ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک عصمت ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے سب سے پہلے وہ خود انسان اپنی آبرو اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور پھر دوسروں کی عزت و آبرو کا بھی لحاظ رکھے۔ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں۔ میں اگر پہلے اپنی عزت آپ نہیں کروں گا تو دنیا بھی میری عزت نہیں کرے گی۔ دنیا میں ہمیشہ سے قانون رہا ہے، جسے اپنی عزت کا لحاظ نہیں، جو اپنی عزت آپ نہیں کرتا دنیا بھی اس کی عزت کبھی نہیں کرتی۔ پہلے اپنی عزت آپ کرو اور پھر دوسروں کی عزت و آبرو کا لحاظ رکھو۔ اسی لیے شریعت کے نزدیک کسی کی تحقیر کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کو انسلٹ کرنا، کسی کی تحقیر کرنا شرعاً منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ۔ اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ میں اگر کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھوں، میں اپنی ساری عبادتوں کے باوجود اللہ کی نظروں میں حقیر ذلیل ہو جاؤں گا۔ شریعت نے کہا کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام اس وقت باقی رہے گا جب تمہارے دل میں اس کے بندوں کا مقام رہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو اس زمین پر، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے میلے لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے گمنام خاندان کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے معمولی پیشے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کی بد شکل بد صورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو۔ کسی انسان کو کوئی حق نہیں اس زمین پر کہ وہ کسی کو حقیر سمجھے۔ کہا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ۔ آدمی کے اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان دوست کو حقارت کی نظروں سے دیکھے۔ حجۃ الوداع کا پیغام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں بھی اور مینا کے میدان میں بھی یوم النحر کو آپ نے جو تقریر کی، جو تاریخی خطاب دیا، اس خطاب اور اس تاریخ کا سب سے اہم پیغام یہی الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ کہا لوگوں سن لو، وہ تاریخی خطاب تھا جو وصیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ دنیا سے آپ رخصت ہونے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے زندگی کے آخری ایام میں ایک تاریخی خطاب کر رہے تھے۔ اس خطاب میں جو سب سے اہم میسج آپ نے دیا وہ یہی، سن لو، تم میں سے ہر شخص کی جان محترم ہے، تم میں سے ہر شخص کا مال محترم ہے، تم میں سے ہر شخص کی عزت و آبرو محترم ہے، اور محترم بھی کس قدر محترم؟ کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ تمہاری جان مال عزت و آبرو اسی قدر محترم ہے جیسے آج کا یہ دن جو کہ یوم النحر ہے، عید کا دن ہے، وہ محترم ہے، جیسے ذی الحجہ کا یہ مہینہ محترم ہے، جیسے مکے کی یہ سرزمین محترم ہے۔ پیارے نبی نے ذی الحجہ کی زمانی حرمت اور مکے کی مکانی حرمت کا حوالہ دے کے کہا ہر مسلمان کی جان مال عزت و آبرو ایسی ہی محترم ہے۔ ایک موقع سے آپ نے بہقی کی روایت ہے، آپ خانہ کعبہ سے مخاطب ہوئے، خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کے پیارے نبی نے کہا ما اعظمک وما اعظم حرمتک ولا المؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک۔ آپ نے کہا اے خانہ کعبہ، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری حرمت کے کیا کہنے، تو اللہ کے نزدیک بڑی عظمتوں والا گھر ہے، بڑی عظمتوں والا مقام ہے، اللہ کے نزدیک بڑا احترام ہے، لیکن آپ نے کہا ولا المؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک، مومن کی حرمت اے خانہ کعبہ تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں کسی مومن کی عزت کو پامال کر رہا ہوں
تو اس حرمت کو پامال کر رہا ہوں جو خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ جب میں کسی مومن کی ناحق جان لیتا ہوں، اس حرمت کو پامال کر رہا ہوں جو خانہ کعبہ سے زیادہ عظیم ہے۔ جب میں کسی مومن کے مال پر ناجائز قبضہ جما رہا ہوں، اس کے مال کو ہڑپ کر رہا ہوں، میں اس حرمت کو پامال کر رہا ہوں جو خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ ہر انسان، وہ کوئی بھی ہو، اس کی عزت، اس کی ماں، اس کی جان سب محترم ہے، اور مومن زیادہ محترم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔